ہر سال اب بھی وہ میلہ لگتا ہے. ہر سال جوگیوں کا ایک میلہ لگتا ہے جس میں پورے بر صغیر کے جوگی جمع ہوتے تھے. پورے بر صغیر کے جوگی، ہر جوگی اپنا کرشمہ دکھاتا تھا اور اپنا کمال دکھاتا تھا. اور جو جوگی سب سے طاقتور کرشمہ اور کمال دکھاتا تھا اس سال اس کو جوگیوں کا سب سے بڑا مانا جاتا تھا. بڑے بڑے جوگی بیٹھے ہوتے تھے جو یہ فیصلے کرتے تھے. ایک جوگی نے اپنا کمال دکھایا. اس نے دودھ کی چند پیالیاں رکھیں. اس سے پوچھا تو اپنا کیا کمال دکھائے گا؟ اس نے کہا میں اپنا کمال بتا. اس نے کہا نہیں بتاؤں گا نہیں، میں تو دکھاؤں گا اپنا کمال کہ میرا کمال ہے کیا. تو کیا دکھائے گا؟ اس نے دودھ کی چند پیالیاں رکھیں اور اس کے بعد بیٹھ کے اس نے اپنا منتر پڑھا. تھوڑی دیر ہوئی، سانپ جمع ہونا شروع ہو گئے. اور اگر کوئی سانپ دودھ پینے کی کوشش کرتا اس کو اشارے سے منع کرتا. حتیٰ کہ اتنے سانپ جمع ہو گئے کہ لوگ دہشت کے مارے ڈوب ہو گئے. ہر کونے سے سانپ اس جگہ جمع ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے سانپوں کو حکم دیا کہ دودھ پئیں، اور ہر سانپ کے حصے میں شاید کوئی ایک چسکی آئی ہو، ایک گھونٹ نہیں، ایک چسکی آئی ہو. اس کے بعد اس نے سانپوں کو اجازت دی اور وہ سانپ واپس چلے گئے. اس وقت کے جوگیوں کے سردار سے اس نے بات کی. اس نے کہا میں سانپوں کا بے تاج بادشاہ ہوں. زمین کے نیچے جتنے بھی سانپ بچھو زہریلی مخلوق ہے میں نے ان سب کو مسخر کیا ہے، تسخیر کیا ہے. ان پہ میرا جادو چلتا ہے، ان پہ میرا حکم چلتا ہے. سب نے اسے مانا. ایک اور آیا، اس نے گوشت کے چند ٹکڑے رکھے. اس نے کہا کہ گوشت کھانے والے جتنے درندے ہیں، چیرنے والے، پھاڑنے والے، چنگھاڑنے والے، دھاڑنے والے، جتنے بھی درندے ہیں میں نے ان سب کو مسخر کیا ہے. دیکھا تو سارے درندے آنا شروع ہو گئے اور بیٹھنا شروع ہو گئے. اور بیٹھنے کے بعد اس نے حکم دیا تو انہوں نے چھوٹا تھا گوشت کھایا، تھوڑا تھوڑا کھایا، سارا ختم ہوا. اور اس نے حکم دیا کہ تم چلے جاؤ. ہر جوگی اپنا کمال دکھا رہا تھا. ہر جوگی اپنی طاقت اور اپنا منتر اور اپنا جادو دکھا رہا تھا. اسی دوران ایک جوگی آیا. وہ تھے جو بہت عمر رسیدہ تھے. یہ وہ جوگی تھا جو عمر رسیدہ نہیں تھا، یہ جوان تھا. یہ جوان تھا. اس سے پوچھا تو اپنا کیا فن دکھائے گا؟ کہا انہوں نے اپنا ناری نظام دکھایا ہے، میرے پاس ایک دوسرا نظام ہے. میں کیا کروں گا؟ ان لوگوں کے دلوں میں جتنی محبتیں ہیں میں نے محبت کو مسخر کیا ہے. ان ساری محبتوں کو میں جمع کر کے یا تمہارے سامنے رکھ دوں گا. اب یہ ایک ایسی بات تھی جو خود وہ جوگی بھی حیران تھے کہ یہ ہے کیا، اور یہ کیسی انوکھی دنیا ہے کہ یہ محبتوں کو مسخر کرے گا، محبتوں کی تسخیر کرے گا. یہ محبتوں کا فاتح ہے. اس نے محبتوں کو فتح کیا. اس نے اپنا عمل شروع کیا. عمل کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ مجمع میں کچھ لوگ آتے تھے، آ کے بیٹھ رہے تھے. حتیٰ کہ ان جوگیوں میں سے چند جوگی اٹھے، وہ بھی آ کے سامنے بیٹھ گئے. اور ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے وہ بے بس ہیں. ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. وہ سامنے ایسے بیٹھ گئے، اس سے پیچھے بیٹھتے گئے. اور اس کے بعد اس نے سب کو حکم دیا کہ واپس اپنی جگہ پہ چلے جاؤ. لوگ چلے گئے. جانے والے تو واپس مجمع میں چلے گئے. جو جوگیوں میں بیٹھے تھے، جب ان کو محسوس ہوا کہ ہماری آنکھ کھلی ہے اور ہمیں احساس ہوا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، ہم نے تو اس کو فیصلہ کرنا تھا کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. آج کے میلے میں سال بھر کے بعد جو میلہ آتا ہے، سال کے بعد میلہ آتا ہے، اس میلے میں ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کون ان میں بڑا ہے. پھر سال بھر اسی کی دھوم رہتی تھی. اور آئندہ سال پھر بیساکھی کے میلے پہ پھر طے ہوتا تھا کہ آج کون اپنا کمال دکھائے گا اور کون اپنا وجدان اور اپنا علم اور اپنا منتر اور اپنی ناری دنیا یا نوری دنیا دکھائے گا. انہوں نے کہا کہ آج کے میلے کا مہا گرو یہی ہے جس نے انسانوں کو مسخر کیا ہے. اسے پوچھا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا کائنات میں نفرتیں موجود ہیں، ان کے پہاڑ اور سمندر ہیں. کائنات میں حسد اور کینہ موجود ہے، اس کے پہاڑ اور سمندر ہیں، موجود ہیں کائنات میں. مثلا نفرت کا پہاڑی سلسلہ ہے پورا.
کینے کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، یا نفرت کا ایک پورا سمندر ہے، بغض کا، انتقام کا، جادو کا، کسی کو نیچا دکھانے کا ایک پورا نظام ہے، ایک پوری ترتیب ہے، اور وہ موجود ہے اور آخری درجے کی گہرائیوں تک موجود ہے، آخری درجے کی گہرائیوں تک موجود ہے۔ کہا کہ ہر جادوگر اس نفرت میں سے اپنا حصہ لیتا ہے، پہاڑ میں سے حصہ لیتا ہے، کوئی کنکر لیتا ہے، غور سے سنیے گا، کوئی پتھر لیتا ہے، کوئی چٹان لیتا ہے، پہاڑ باقی رہتا ہے، پہاڑ باقی رہتا ہے، اور وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے پاس فلاں تعویذ ہے، اس کے پاس فلاں نقش ہے، 1 منٹ میں بندہ مار دیتا ہے، 1 منٹ میں جھگڑے کرا دیتا ہے، 1 منٹ میں بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ایک پل کے اندر یہ مشکلات اور مسائل میں مشہور ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ وہ شخص ان نفرتوں کے پہاڑ سے حصہ لیتا ہے، ان کو اپنی توجہات میں لے کے جمع کر لیتا ہے، کوئی بغض کا پہاڑ، کوئی نفرت کا پہاڑ، کوئی عداوت کا، کوئی جھگڑے کا، کوئی لڑائی کا، کوئی انتقام کا، کوئی جادو کا، کوئی جنات کا، کوئی کالی ماتا کا، اور کوئی۔ کہا میں نے کیا کیا؟ میں نے ایسے پہاڑ تلاش کیے، ایسے پہاڑ تلاش کیے اپنی ساری زندگی میں، جہاں محبتیں ہوں، جہاں رس گھل نہ ہو، جہاں نفرتیں ختم ہوں، جہاں گھر کی آبادی ہو، جہاں زندگی کی ویرانی کا خاتمہ ہو، جہاں رزق ہو، جہاں عزت ہو، جہاں دولت ہو، جہاں صحت ہو، جہاں کمال ہو، جہاں حیرت کی انتہا ہو۔ میں نے وہ نظام، اس کو ساری زندگی اپنی کتابوں میں بھی، اپنے علم میں بھی، اور بڑے بڑے گروؤں کے پاس ہفتوں کا سفر کر کر کے اور مہینوں سالوں ان کی قدموں میں رہ رہ کے میں نے وہ علوم جمع کیے ہیں، وہ علوم جمع کیے ہیں، وہ پہاڑ جمع کیے ہیں، اور کہا کہ مجھے وہ صرف 2 پہاڑ ملے ہیں، 2 پہاڑ ملے، ایک سفید پہاڑ ہے، ایک سبز پہاڑ ہے، ایک سفید پہاڑ ہے اور ایک سبز پہاڑ ہے، صرف وہ 2 پہاڑ ہیں، اور باقی جتنے بھی پہاڑ ہیں اس کے علاوہ وہ سب کے سب کالے ہی کالے ہیں۔ اسی کا نام ہم کالی دنیا کہتے ہیں، وہ کالی ایک نظام ہے، کالی دنیا ہے۔ کہا مجھے 2 پہاڑ ملے ہیں، میں نے ان 2 پہاڑوں میں سے اپنا حصہ لیا ہے، اور اس حصے کا کمال یہ ہے، اس سارے میلے میں، اس سارے مجمع میں پوری دنیا آئی ہوئی ہے۔ آج کے میلے تو ختم ہو گئے، اب تو میلے ہی میلے نہ رہے، میلے ہی مک گئے، اور رہتی سہتی دنیا نے ہمارے موبائل کے میلے مکا دیے، ہر شخص تنہا ہو گیا، میلے ختم ہو گئے۔ میں نے 2-4 بیساکھی کے میلے دیکھے ہیں اپنے بچپن میں، میلے ہی ختم ہو۔ آج اس میلے میں جتنے لوگ تھے جن کے دلوں میں انسانیت کے لیے محبت تھی، انسانیت کا درد تھا، انسانیت کا غم تھا، ان کے دلوں کے اندر ایک خلوص تھا، چاہت تھی، مروت تھی، سچائی تھی، خلوص تھا، وہ سارے کے سارے میں نے چند لوگ جمع کیے، ان میں آپ بھی آ گئے، میں نے ان چند کو جمع کیا۔ ایک شخص کہنے لگا میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کا بالک بننا چاہتا ہوں، آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ کہا بن جا، اس کے بعد ساری عمر کی محنت کے بعد تو میرا علم حاصل کرے گا۔ یہ بھی انسانیت کی محبت ہے کہ تجھے میں 40 سال، 20 سال، 10 سال گھٹنے ٹکوا کے، گھٹنے گھسوا کے اور ذلیل کر کے خدمت لے لے کے وہ علم دوں، لے تجھے بھی دیتا ہوں۔ اور کہا یہ بھی ان سفید اور سبز پہاڑ کا کمال ہے، کہا یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے کہ میں تجھے سال ہر سال گھسیٹوں اور سال ہر سال تجھے میں محنت کراؤں، کوشش کراؤں، محنت کراؤں، کوشش کراؤں، اور محنت کوشش کے بعد پھر وہ چیز دوں جو آج میں نے تجھے دینی ہے۔ کیونکہ استادی گر کے 2 راستے ہیں، ایک وہ ہے کہ میں نے اتنے سال محنت کی ہے تو اسے بھی محنت کرنی چاہیے، اگر محنت کے بغیر ملے گا قدردانی نہیں کرے گا، یا شک میں مبتلا ہوگا، یا شبہ میں مبتلا ہوگا، یا بے قدری کرے گا۔ چلو قدر بھی کر لے گا، شک شبہ میں مبتلا نہیں ہوگا، تو اسے ایسے آسانی سے نہیں ملنا چاہیے، اسے کچھ وقت لگنا چاہیے، اسے کچھ محنت کرنی چاہیے، اسے کچھ جان مارنی چاہیے۔ یہ انسان کی ایک نفسیات ہے، یہ انسان کا ایک اصول ہے۔ کہا تجھے وہ علم چاہیے، وہ علم، تو ان علم کو حاصل کرنے کے لیے آ تجھے میں ابھی سے عمل کراتا ہوں، بس میلے کو ختم ہونے دے، میرے ساتھ رہنا۔ لوگوں کا ہجوم تھا، اس کے پیچھے تھا، لوگوں نے اس کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا، بڑے بڑے جوگی جنہوں نے سانپ کو دودھ پلایا، اور جنہوں نے شیر اور بھیڑیے کو اور بچھوؤں کو اور نیولوں کو، ہر بندے نے اپنا کرتب کمال دکھایا۔ ایسے بھی اس میلے میں موجود تھے، اس میلے میں جو سال کے بعد
کہ اس میلے میں ایسے موجود تھے جو بندر سامنے آیا، وہ بندر کبھی بلی بن جاتا تھا، کبھی کتا بن جاتا تھا، کبھی اور وجود تھا، لیکن جو میلے کے بڑے گرو تھے، جوگی تھے، انہوں نے کہا نہیں، آج کے میلے میں سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا گرو اور سب سے بڑا بادشاہ یہی ہے جس نے محبتوں کو جمع کیا۔ میلہ ختم ہو گیا۔ جب میلہ ختم ہو گیا تو اس نے اپنے شاگرد کو کہا، دیکھ میں بہت دور سے آیا ہوں، میرے سفر میں 17-18 دن لگتے ہیں، جنگلوں کا سفر کرتے کرتے آیا، تو میرے ساتھ 2 راستے ہیں، 17-18 دن رہ جائے مجھے پہنچا، پھر 17-18 دن واپس آ۔ ایک یہ ہے کہ تجھے یہیں سب منزل دے کے چلا جاؤں۔ کہنے لگا نہیں، مجھے آپ 17-18 دن اپنے ساتھ رہنے کا حکم صادر فرمائیں، مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے، آپ سے بہت کچھ لینا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تجھے ابتدا یہاں سے کرواتا ہوں۔ مٹی کے 2 پہاڑ چھوٹے سے بنائے، اپنی گدڑی سے ایک رنگ نکالا، ایک پہ سفید رنگ کر دیا، گدڑی سے ایک رنگ نکالا، ایک پہ سبز کر دیا، کہا میں نے اپنے عمل کی ابتدا یہاں سے کی تھی، اپنے عمل کی ابتدا یہاں سے کی تھی۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے احین، ایک ہے اشراحین۔ یہ لفظ عبرانی زبان کے لفظ ہیں، جیسے بدو عبرانی ہے، سریانی یہ وہ زبانیں ہیں۔ اس کے معنی ہے احین، اشراحین کے معنی ہے یا حیو یا قیوم۔ احین اشراحین کے معنی ہے یا حیو یا قیوم، احین اشراحین۔ اس نے اپنے 2 لفظ بتایا سنسکرت کے، کہا ان 2 لفظوں کو پڑھ، قدرت کا نظام۔ یہ جو شاگرد تھا یہ مسلمان تھا، لیکن عام سادہ سا مسلمان، نہ کوئی علم کی تحقیق، نہ کوئی اعمال کی دنیا، نہ کوئی، بس سادہ سا مسلمان۔ اسے عملیات سیکھنے کا شوق رہا۔ یہی عملیات وظائف سیکھنے کا شوق اسے بیساکھی کے میلے پہ لے گیا۔ بیساکھیاں تو پورے برصغیر میں لگتی ہیں، لیکن وہ سب سے بڑا میلہ لگتا تھا بیساکھی کا، سب سے بڑا، جو کہ سومنات کے ارد گرد لگتا ہے، اب بھی لگتا ہے۔ جہاں سومنات کا سب سے بڑا مندر ہے وہاں اس کے ارد گرد سب سے بڑا میلہ لگتا ہے۔ یہ بیساکھی کا میلہ تو صدیوں سے چلا آ رہا، ہزاروں سالوں سے چلا۔ تو کہا کہ یہ اس میلے میں چلا گیا کہ وہاں بڑے بڑے باکمال آتے ہیں، اپنا کمال اور کرتب دکھاتے ہیں، کوئی ایسا شاید مجھے مل جائے کہ مجھے بھی کوئی کمال اور فن میں سے حصہ مل جائے۔ اب یہ بندہ وہاں گیا، جب اس نے اس کو بٹھایا نا اور کہا کہ ان دونوں کو دیکھ، سفید کی روشنی دل میں جذب کر، روشنی کو دل میں جذب کر، اور سبز کی آنکھوں میں جذب کر، ان کو جذب کر، اور یہ لفظ پڑھا۔ جب اس نے یہ لفظ پڑھا کہا یہ سنسکرت کے 2 لفظ ہیں، ہمارے ہاں تو ان لفظوں کو یا لطیف یا ودود کہتے ہیں۔ ہاں یہ لفظ وہی نہیں، وہ بھی صاحب کمال تھا، کہا ہاں یہی لفظ۔ تو کہا گرو اگر اجازت ہو تو میں ان لفظوں کو اپنے دھرم کے مطابق نہ پڑھوں، اپنے مذہب کے مطابق نہ پڑھوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ کہا ہاں تو اپنے دھرم کے مطابق پڑھ، جو تیرا دھرم کہتا ہے۔ اگر اپنے دھرم کے مطابق پڑھے گا، وہ منزلیں جو میں نے زندگی میں حاصل کی ہیں چند سالوں، تھوڑے عرصے میں حاصل کر جائے گا، تھوڑے عرصے میں وہ کمال، وہ زندگی، وہ عروج، وہ علم کی گرفت، وہ تاثیر، وہ سارا کا سارا تھوڑے عرصے میں حاصل کر جائے۔ اب اس نے اس کو بتایا کہ دیکھ ان دونوں پہاڑوں کو دیکھنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ پوری دنیا میں، ساری کائنات میں یہ دونوں پہاڑ ہیں، ساری کائنات میں یہ دونوں پہاڑ ہیں، ساری کائنات میں، اور دونوں پہاڑ محبتوں کے ہیں، الفتوں کے ہیں، مروتوں کے ہیں، وفاؤں کے ہیں، شفقتوں کے ہیں، رحمتوں کے ہیں، راحتوں کے ہیں، رزق کی برکت کے، گھر کی برکت کے، زندگی کی برکت، صحت کی برکت، عروج، کمال، کامیابی۔ حیرت انگیز دنیا میں جو بندہ چاہے ملے، لیکن نوری ناری نہیں، جو چاہے ملے اور جو حاصل کرنے ملے چھوٹی دین، جو چاہے ملے، یہ سب اسی کا کمال ہے۔ یہ کہنے لگا میں نے صرف چند دن ان سفید اور سبز پہاڑوں کو توجہ دی، گرو نے مجھے جو وظیفہ دیا تھا، جس ترکیب سے، جس ترتیب سے، جس انداز سے، میں نے گرو کا وہ وظیفہ اسی ترتیب اور اسی انداز سے پڑھا۔ کہا کہ چند دنوں کے اندر میں نے محسوس کیا کہ سفید پہاڑ پہلے پھٹا، سفید پہاڑ پہلے پھٹا، اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے ذرے نکلنے لگے، اور ایسے ذرے نکلنے لگے جیسے کہ بہار کے موسم میں پھولوں کے ذرے چھوٹے چھوٹے گرتے ہیں، اور وہ مخلوق میں پھیلنے لگے، اور ہر ذرہ جا کے
किसी न किसी जानवर, किसी न किसी इंसान में घुस जाता था। सांप की जो मादा सपनी है, अगर इसमें या लतीफो या वदूदो होता, आपको बैठने को जगह ना मिलती, क्योंकि उसे ज्यादा सांप होते। शुक्र है अल्लाह ने या लतीफो या वदूद सपनी में नहीं दिया। इसके बच्चे यूं पैदा होते हैं, या अपने बच्चे खा जाती है, यूं पैदा होते हैं खा जाती है, यूं पैदा होते हैं खा जाते हैं। बस जो भाग के निकल गए वही सांप बन जाते हैं, और जो रह गए वही सब बच्चे खा जाते हैं। और अगर अल्लाह इसके दिल में मोहब्बत डाल देता और या लतीफो या वदूदो की तासीर का जर्रा अगर सपनी को मिल जाता, तो आपको रहने को जगह ना मिलती। आपके घरों में, आपकी जिंदगी में हर जगह पे सांप ही सांप होते, सांप ही सांप होते। और अल्लाह पाक ने जर्रा शेरनी को दे दिया, भेड़िया को दे दिया, चीरने फाड़ने वाली जितनी मखलूक है सबको वो या लतीफो या वदूदो का जर्रा दे दी। फिर कहा कि दूसरा पहाड़ फूटा वदूद वाला, उसमें से छोटे छोटे मोती निकले, ऐसे जैसे मरजान है, लूलू हैं, सफेद मोती छोटे छोटे। और वो मोती निकले, और मोती निकल के लोगों के सरों में अटकने लगे, लोगों के सरों में अटकने लगे और उनमें रहे। और कहा कि वो मोती फैल गए। फिर मैंने कुछ लम्हों के बाद देखा तो दोनों पहाड़ नहीं, और दोनों पहाड़ खत्म हो गए। अमल के बाद मैंने अपने गुरु से कहा, उस्ताद मोहतरम दोनों पहाड़ तो खत्म हो गए। कहा वाकई तूने आंखों से देखा है? कहा मैंने आंखों से देखा है। कहा मैं 7 साल के अमल के बाद ये दोनों पहाड़ मैंने आंखों से खत्म होते देखे। कितने 7 साल मैंने मेहनत की है, जान मारी है, लेकिन तूने अपने धर्म के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक जो 2 लफ्ज पढ़े हैं, ये धर्म और मजहब के मुताबिक इन लफ्जों की ताकत यही है कि वो मंजिल जो मुझे 7 साल में मिली है वो जूते चंद घंटों में मिल गई। तो इसने पूछा कि गुरुजी वो मोती क्या थे? वो मोती क्या थे? कहा तूने कभी बख्त, मुकद्दर, नसीब का नाम सुना? उसने बख्त लफ्ज कहा। बख्त का नाम सुना? कहा मैंने सुना है। कहा ये मोती जाके इंसान की चमड़ी के अंदर जो पेशानी की हड्डी है उन पे जाके ये बख्त लिखते हैं, और वो बख्त, मुकद्दर, नसीब इसकी जिंदगी में होता है, और इंसान की जिंदगी में शान और शौकत होता है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे बड़ों ने मुझे बताया कि एक दफा हड्डी लेकर आए, कब्रिस्तान से कोई हड्डी पुरानी पड़ी थी, उसको लेके आए। उनके नाना आगे बूढ़े बैठे बैठे थे। उन्होंने पूछा क्या लाए? कहा हड्डी पड़ी थी। उन्होंने देखा, कहा यह पेशानी की हड्डी है, देख इस पेशानी की हड्डी के ऊपर ये हरूफ लिखे हुए हैं, नामालूम तहरीर है, तहरीर का पता नहीं है, हरूफ क्या है, कोई पढ़ नहीं सकता। कहा हमने बड़ों से सुना है यही बख्त के हरूफ होते हैं, यही मुकद्दर की लकीरें होती हैं, यही नसीब और यही सारा जिंदगी जो उसको बादशाहत दिलाता है। और अगर यही नहीं होता तो फिर उसकी जिंदगी में फिर थक्के ही थक्के होते हैं, उसकी जिंदगी में फिर नागवारियां ही नागवारियां होती हैं, और उसकी जिंदगी में फिर नफरतें ही नफरतें होती हैं, और उसकी जिंदगी में फिर जफा ही जफा होती है, और उसकी जिंदगी में फिर मायूसियां, परेशानियां और मुश्किलात होती हैं। उसकी जिंदगी में मायूसियां, परेशानियां और मुश्किलात होती हैं उसकी जिंदगी। या लतीफो याद रखिए। कहा मैं गुरु के साथ चल पड़ा। 17-18 दिन का सफर है, और 17-18 दिन के सफर में रोज के जो उसने या लतीफो या वदूदो के जलवे बताए कि या लतीफ, देखो लतीफ कहते हैं ईस्टर्न वर्ल्ड को, वो कायनात का निजाम जो नजर ना आए, कायनात का वो निजाम जो नजर ना आए। अजाब कब्र जानवर को नजर आता है, इंसान जिन्नात को अल्लाह ने पोशीदा रखा है। इंसानों को अजाब कब्र नजर नहीं आता, सवाब नजर नहीं आता, उतरती हुई रहमत नजर नहीं आती, उतरता हुआ अजाब नजर नहीं आता, उतरती हुई बलाएं, वबाएं, मुसीबतें, तकलीफें, मुश्किलात नजर नहीं आते। ये बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चे की मुकद्दर और नसीब क्या है, इसका वक्त है या नहीं, इसकी जिंदगी में ठोकरें हैं, या ये दर दर का भिखारी, साइल, मोहताज और मंगता बनेगा। ये कायनात का खुफिया निजाम है। माजा तक्सिबु गदन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कल क्या होगा ये कायनात वो निजाम है जो मेरी आपकी अकल में नहीं, और किस जगह मौत आएगी कोई खबर नहीं। उसने मुझे एक साहब अपनी नानी का वाकया सुनाने लगे। बैठी हुई थी 250-300 किलोमीटर दूर, और एकदम अचानक परेशान होने कहने लगी मुझे मेरे बेटे के पास पहुंचाओ। और बेटा भी वो जिसने मां को कभी पूछा नहीं। गुर्बत में मां ने बेटे को डॉक्टर बनाया था, फिर बेटे का उरूज आ गया,
اور عروج کے بعد اس نے ماں کو کبھی پوچھا نہیں. کہنے لگے مجھے اس کے پاس لے جاؤ. کہنے لگے آپ تو خود کہتی تھی کہ مجھے اسے اس کا چہرہ نہ دکھاؤ. کہا نہیں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, مجھے آپ سے بیٹے سے ملنا ہے. فوراً بیٹے کے پاس لے گئے. 2 دن بیٹے کے پاس رہنے کے بعد مر گئیں, اور بیٹے نے کہا کہ اماں اگر آپ میرے علاقے میں آئی ہیں, مر گئی ہیں, تو پھر موت یہیں, اس کی قبر بھی وہیں بن گئی. کہاں دفن ہونا ہے, یہ اس کا علم ہے. کائنات کے خفیہ علوم ہیں, ریمیا, کیمیا, ادیمیا, سیمیا. کائنات کے خفیہ علوم, عادات کے علوم ہیں, جفر کے علوم ہیں, علم کے علوم ہیں, سونا بنانے کے علم ہیں, جڑی بوٹیاں بولتی ہیں خود. کائنات کے خفیہ علم ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے, آسمان کے اوپر کیا ہے, زمین اور آسمان کے درمیان نظام کیا ہے. کائنات کے خفیہ علوم ہیں, سمندر میں کیا ہے, سمندر کا کون سا حصہ ہے جو جہاز بھی نکل جاتا ہے, لوہے کی ہر چیز بھی نکل جاتا ہے. سمندر کا وہ کون سا حصہ ہے کہ اس کے اوپر سے آج تک کوئی گزری چیز واپس نہیں آئی. یہ سارا کا سارا لطیف ہے, یا لطیفو ہے. وہ نظام جو نظر نہیں آتا, وہ نظام جو سمجھ نہیں آتا, وہ نظام جو عقل میں نہیں, وہ نظام جو شعور میں نہیں, وہ نظام جو وجدان میں نہیں, یہ سارا کا سارا لطیف ہے. اور جب بندہ پڑھتا ہے نا یا لطیفو, کیا پڑھتا ہے, کیا پڑھتا ہے, جب بندہ یا لطیفو پڑھتا ہے, کائنات کے سربستہ اور خفیہ راز اور کائنات کی یہ خفیہ چیزیں ساری کی ساری اللہ پاک اس کے سامنے لا کے کھڑی کر دیتے ہیں. کہتے بندہ بس تھوڑی سی محنت کر لے, یہ ساری جہان خفیہ یہ لوگوں کے لیے ہیں. یہ آنکھوں سے جنات کا نظر نہ آنا لوگوں کے لیے ہے, میں جس سے چاہوں پردہ ہٹا دوں. جنات کا نظر نہ آنا لوگوں کے لیے ہے, میں جس سے چاہیں پردہ ہٹا دوں. دیکھیں میں پردہ ہٹانے کی بات ابھی آپ کے سامنے پردہ ایک چیز کا ہٹا دیتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مٹی ہے, تھوڑی سی خون کا قطرہ ہے, گوشت کا لوتھڑا ہے, لیکن خوردبین اس کے اوپر سے پردے ہٹا دیتی ہے. خوردبین میں جب دیکھتے ہیں خون کے اس قطرے کو, وہ صرف خون کا قطرہ نہیں, اس کے اندر ایک جہان ہے. خون کے قطروں میں ایک جہان ہے, اس میں کتنے WBCs ہیں, کتنے RBCs ہیں, کتنا پلازما ہے اور کتنا سیرم ہے اور کتنا کیا چیز ہے. وہ ایک پورا جہان ہے خون کے قطروں کا, خون کے قطرے کے اندر. آپ کی جو ہے ایک چھوٹی سی مشین نے اس خون کے قطرے کے اندر کے نظام کو ایک پل میں کھول کے رکھ دیا آپ کی آنکھ کے سامنے. یا لطیفو جب بندہ پڑھتا ہے, کائنات کے راز اور کائنات کی دنیا اس کے سامنے ایک پل میں ایسے کھل جاتے ہیں, ایک پل میں ایسے کھل جاتے ہیں. یہ جتنے بھی کشف کی دنیا کے لوگ ہیں, بزرگ ہیں, دل کی باتیں بتا دیتے ہیں, ان سب کے کشف کی دنیا کے وجود میں یا لطیف ابتدائی چیز ہے. اس کے بعد پھر اگلے علوم, مظاہر, مناظر, آیات, الفاظ سب مبارک, معتبر, معزز, مکرم, محترم, لیکن ان کے پیچھے وجود میں یا لطیف کائنات کی چابی ہے, خفیہ علوم کی, خفیہ خزانوں کی. منام, خوابوں کے اندر ان خزانوں کا دکھائی دینا, یہ میرے گھر کے نیچے یا فلاں ویرانے میں یا فلاں جگہ بہت بڑا خزانہ ہے. سونا کتنا ہے, ہیرے کتنے ہیں, جواہرات کتنے ہیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کالی تھیلی کے نام پہ کون سے علوم اپنے اندر جذب کر رہے ہیں؟ آپ کالی تھیلی کے نام پہ ایک سفید پہاڑ جذب کر رہے ہیں, ایک سب پہاڑ جذب کر رہے ہیں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں. آپ آج کی یہ 11 جمعرات جس کی دوسری جمعرات ہے, اس جمعرات کے نام پہ کائنات کے کون سے علوم کو دعوت دے رہے ہیں اور کون سی دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ جو گرو تھا جس نے ساری دنیا کے علوم اکٹھے کیے اور خیر اور نور کے علم کو حاصل کیا, اور خیر اور نور کے علم کی 2 چابیاں دی. ایک چابی تھی یا لطیفو اور دوسری تھی یا ودودو. یا ایک ہی چابی تھی اور ایک ہی چابی کے 2 دندانے تھے, ایک کا نام تھا یا لطیفو اور دوسرے کا نام تھا یا ودودو. آپ دیکھیں تو صحیح, آپ چند لمحوں کی اس محنت میں, تھوڑی سی اس محنت میں کتنی روح کی منازل طے کر رہے ہیں, کتنی خیر کی سیڑھیاں طے کر رہے ہیں, کتنا ترقی اور درجات کو عروج طے کر رہے ہیں. یہی عمل انفرادی کریں کسی بہت بڑے استاد, کسی بہت بڑے عامل کامل کی زیر نگرانی, لیکن یہی عمل چند ہی لمحوں میں جمعرات کی حاضریوں میں آپ لاتے ہیں تھیلی, اور تھیلی کے اوپر عمل تھوڑی دیر کرتے ہیں, اور وہ 2 خیر کے پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے اندر رزق پوشیدہ ہے, خزانے پوشیدہ ہیں, دولت پوشیدہ ہے, علم پوشیدہ ہے. زمرد, یاقوت, مرجان, لال, جواہر ان 2 لفظوں کے اندر پوشیدہ. اور پھر کائنات کے خفیہ علوم, ایسے علوم جو انسانی عقل ان سے ماورا ہے. یہ کچھ ماہرین تھے جو اپنی اس دور کے آلات سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ بابا جی ایک دن انہوں نے ہل جویا تھا اپنے بیل سے, ہل, اور دوسرے دن ان ہلوں کو بیج ڈال کے پانی لگا رہے تھے. انہوں نے ہل والے دن ان سے کہا, دیکھو بات سنو,
تم لگتا ہے فلاں سمت کو تلاش کر رہے. اس نے دیہاتی اس بندے کو دیکھا جو کوئی بوڑھا بھی نہیں ہے. ہاں ہاں ہم وہی سمت تلاش کر رہے ہیں. کہا وہ سمت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک شاخ کو توڑا, اس کو 2 حصے کیا, ایک کو ادھر رکھا, ایک کو ادھر رکھا, اس کے درمیان سے ایسے ہاتھ مارا, وہ سمت سیدھی کی سیدھی وہاں جا کے پہنچی. کہا یہی تلاش کر رہے ہیں. کہا ہمیں تو زندگی گزر گئی ہے تلاش کرتے کرتے. اچھا اس کے بعد وہ صاحب پھر, جن کو وہ بابا جی کہتے تھے جبکہ وہ جوان تھے, وہ بابا جی پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے. انہوں نے جا کے اپنے افسر سے کہا, انگریز افسر سے, ایک بابا جی ایسے ہیں, جوان سے ہیں, انہوں نے ہماری منزل آسان کر دی اور یہ کیا. پاس کو بلاؤ. لگتا ہے کہ اس کے پاس خفیہ علوم ہے. اس کو بلاؤ. اس کے پاس دوسرے دن اس کو بلانے بھیجا تو اس نے کہا جس کو ضرورت ہے یہاں آئے, میں نے لنگر چلانا ہے, درویش میرے پاس آتے ہیں, میں نے کل بیج بویا ہے, ہل چلایا ہے, آج اس کو پانی دے رہا ہوں, بیل جتے ہوئے ہیں, میں جاؤں گا تو میرا سارا بیج زمین کھا جائے گی, ختم ہو جائے گی. اس نے جا کے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ وہ تو ایسے کہتے ہیں. اس نے پولیس کا دستہ بھیجا اس دور کا, کہا کہ اسے گرفتار کر کے لے آؤ. جب انہوں نے دیکھا اب یہ پانی لگایا ہوا, انہوں نے دیکھا کہ وہ گئے تو ان کے علوم نے بتایا کہ اب یہ ہونے والا ہے, یہ مطمئن ہے. تو دیکھا کہ دور سے دستہ آ رہا ہے. انہوں نے ایک ٹھیکری اٹھائی, اس پہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں میں ڈال دیا. کنویں کا ہر کوزہ جو آتا تھا, جو لوٹا آتا تھا جس میں پانی بھر کے آتا تھا, ہر کوزے میں سپاہی آ رہا ہے, ہر کوزے کے اندر سے سپاہی آ رہا. اب جو آئے تو دیکھا تو اتنے بڑے سپاہی, ان کے پاس اسلحہ, اتنی فوج, وہ ڈر گئے. کہا گرفتار کرنے آئے ہو, ایک سپاہی تمہارے لیے کافی ہے, ایک سپاہی تمہارے لیے کافی. اور وہ خوف کے مارے چلے گئے, ڈر گئے, چلے گئے. انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس سارے عمل کا جو راز لکھا ہے اور اس عمل کی ترکیب لکھی ہے. کہا کہ یہ عمل مجھے کہاں سے ملا, کیسے ملا, اس عمل کے راز کی جو چابی لکھی ہے اس کو یا لطیفو لکھا ہے. یہ چھوٹا سا عمل ہے یا لطیفو یا ودود. جو کائنات کے خفیہ نظام ہیں وہ یا لطیفو کے اندر ہیں, اور جو کائنات کے ظاہری نظام ہیں جو نظر آتے ہیں, پھل نظر آتے ہیں, پرندے نظر آتے ہیں, محبت اور نفرت نظر آتی ہے, انسان جانور نظر آتے ہیں, فرشتے اور جنات نظر نہیں آتے, یا لطیفو کا کمال ہے. جو نظر آتی ہیں چیزیں, لوگوں کا آنا اور جانا, عروج اور زوال, بیمار اور صحت, تکلیف, مرض, جادو, اس کا اثر, زندگی میں قرض, خوشحالی, جو کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری وجود ہیں. جو نظر نہیں آتی یہ ساری لطیف ہیں, یہ ساری لطیف ہیں. اور یاد رکھنا جو لام ہے نا, جو لام ہے, یہ لام ہمیشہ اصول ہے. یہ لام تلوار واقع ہوئی ہے اور الف تلوار واقع ہوئی ہے. یہ لام ہے, جب ہم یا کے ساتھ الف ملاتے ہیں, یا اور الف ملاتے ہیں, یہ تلوار بن جاتی ہے جادو کے لیے, جنات کے لیے, نظر بد کے لیے, اثرات کے لیے, ناکامیوں کے لیے, ایسی چیزیں جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. کبھی آپ نے سوچا وظیفہ پڑھنے کے بعد چیز کیوں مل جاتی ہے, اس سے پہلے چیز کیوں نہیں ملتی؟ آنکھوں کے سامنے وہ کائنات کی شیاطین اور چیزوں نے پردے دے دیے ہوتے ہیں. وہ چیز آپ کہتے ہیں میں نے 7 دفعہ اسی الماری کو, اسی دراز کو پہلے چھانا تھا, اسی الماری اسی دروازے سے دراز میں سے وہ چیز ملی, یا رکھی یہاں ہے, پڑی وہاں ہے, ملی کہاں ہے؟ میں نے تو نہیں رکھی تھی. وہ کہاں گئی؟ میری جیب سے پیسے نکل گئے, میری الماری سے پیسے تھے, چابی میرے پاس ہے, اتنے تھے, اتنے نہیں پڑے, اتنے پڑے ہیں, سونا اتنا رکھا ہے, اتنا نہیں پڑا, اتنا پڑا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کے سامنے پردے دے دیتے ہیں. اس کو حجاب الابصار کہتے ہیں. ابصار بصر کو کہتے ہیں. آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں, چیز ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی. یہ جو اللہ کا نام ہے, اللہ کے نام کی طاقت ہے, یہ ان پردوں کو ایک پل میں سے ہٹا دیتا ہے. یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا عامل بن جاتا ہے. یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا کامل بن جاتا ہے. یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا حیرت انگیز طور پہ صاحب تصویر بن جاتا ہے. اور یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا زندگی میں ایسے حیرت انگیز روحانی دنیا پاتا ہے, روحانی علوم پاتا ہے, روحانی لطائف اور کمالات پاتا ہے جو عام انسانی کی عقل تو سوچ گمان میں ماورا ہے. انسان سوچ ہی نہیں سکتا کیا یہ بھی کوئی دنیا ہوتی ہے, یا دنیا میں یہ بھی کوئی نظام ہے. انسان گمان نہیں کر سکتا, سوچ ہی نہیں سکتا, سوچ ہی نہیں سکتا, گمان ہی نہیں کر سکتا. یہ بھی کوئی دنیا ہے اور اس دنیا کا بھی کوئی وجود ہے. مثلا آپ سنیں میری طرف, دیکھیں اور سنیں. خون کا ایک قطرہ لے گئے اور خون کے قطرے میں خوردبین کا دیکھنے والا وہ آلہ جس کو ہم خوردبین کہتے ہیں,
माइक्रोस्कोप को उसको देखने वाला बंदा कहता है इसके अंदर के सारे सारे सुर्ख जर्रात खत्म हो गए हैं। या बाज बीमारी होती है, सुर्ख जर्रात होते हैं, सफेद जर्रात WBCs बढ़ जाते हैं। एक बीमारी है कि प्लाज्मा खत्म हो जाते हैं, एक बीमारी है इसके अंदर फलां फलां बीमारी के जरासीम है तेरे खून में, और वो चीख रहा है, तू बच कैसे गया? ये हैरान होता है, क्या मुझे पागल बना रहा है? खून के कतरे के अंदर इसको क्या नजर आता है? मुझे पागल बना रहा है, खून के कतरे में इसे क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं आता, बस ऐसी बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? आप उसका इनकार अगर करेंगे तो आपके इनकार में आप शिकस्त खाएंगे, उसे शिकस्त नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास हकीकतें मिल गई हैं उसे, और हकीकतें जानने वाली वो मशीन मिल गई है जिसको आप खुर्दबीन कहते हैं। वो मशीन मिल गई है जो हकीकतों को जानते हैं। जिस शख्स को या लतीफ या वदूदों की हकीकतें मिल गई, जो आप पा चुके हैं पिछली जुमेरात को, आज की जुमेरात को पा रहे हैं, बस फिर सिर्फ वो चंद लम्हों के लिए पड़ता है, उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पे मुश्किलात, कांटे और जंजीरें और मसाइल हल हो जाते हैं। जब मंसूर हल्लाज जेल में गए, अल्लाह के एक राज को अफशां किया। एक राज था रूहानियत का, या लतीफों का राज था जो रखना अपने पास था। वो जज्बे में आकर, उनका जज्बा सच्चा था, वो जज्बे में आकर उन्होंने वो राज लोगों के सामने अयां कर दिए और लोगों के सामने से खोल दिए। और जब वो खोल दिया, एक लंबा किस्सा है, मैंने चंद बार सुनाया है। और जेल में गए, पूछा तू किस जुर्म में आया? उन सब में से अक्सर वो थे जिनके कोई जुर्म नहीं थे, सबका जुर्म इज्तिमाई यही था कि हमने बादशाह के बारे में कोई तबसरा किया था, हम उस जुर्म में आए हैं। यानी हमारा जुर्म बादशाह की तौहीन है, ना चोरी है, ना धोखा है, ना फरेब है, ना कत्ल है, ना कोई ऐसा जुर्म नहीं। कहा घरों को जाना चाहोगे? जो जरूर जाना चाहेंगे। कैसे जाएं? कहा एक पल में चले जाओ। उनके पांव में मोटी मोटी जंजीरें थीं, ऐसे कहीं वो टूट गई, दरवाजे खुल गए, दरबान अंधे हो गए, और वो सारे जाने लगे। जाते जाते कहने लगे आप? कहा हम तो तस्लीम और रजा में हैं, लुत्फ सजन दम बदम कहरे सजन गहगा, इमी सजन वाह वाह उमी सजन वाह वाह, हम तो तस्लीम और रजा में हैं। उसने हमें खड़ा करके सामने कहा, तुमने हमारा राज लोगों के सामने खोल दिया। दो रास्ते हैं, बोलो। एक रास्ता यह है कि अपनी दोस्ती से निकाल दो, एक रास्ता यह है कि दुनिया की फिर सारी सजाएं झीलनी पड़ेंगी। कहा सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकालें। सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल, दोस्ती से ना निकाल। जब बंदा या लतीफो या वदूदो पढ़ता है, उसके अंदर एक हैरत अंगेज दुनिया आती है, फिर उसका इशारों में काम होता है, फिर उसका सोचों में काम होता है। बाज़ औक़ात बंदा कहता है मैं यही सोच ही रहा था, देखें ये चीज मुझे मिल गई, यही सोच ही रहा था, ये कायनात का राज मुझे मिल गया, या मैं गुमान ही कर रहा था और ये मेरा नामुमकिन मुमकिन हो गया। या लतीफ या वदूद। आप सोचें, आप कितने हैरत अंगेज निजाम में और कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे हैं, कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे और कितने हैरत अंगेज निजाम में हाथ डाल बैठे। आप सोचें। और फिर वो निजाम है जिसमें खैर ही खैर जुड़ी हुई है, उसका अव्वल बरकत, उसका आखिर बरकत, उसका दरमियान बरकत है, उसका अव्वल खैर है, उसका आखिर खैर है, उसका दरमियान खैर है। और ये वो है या लतीफ या वदूद, दो पर हैं जो कायनात की प्रवास तक आपको ले जाएंगे। ये दो रास्ते हैं, ये दो मंजिलें हैं, दो हैरत अंगेज दुनिया हैं जो आपको कायनात के उरूज तक ले जाएंगे। एक बाबा जी के बारे में किताबों में तस्करे आते हैं, कुछ लोग उनकी करामात देखने जाते थे। वो पल में दरिया होता था, दरिया के किनारे बैठते थे और दरिया दरिया होते थे, दरिया दरिया होते थे। हमारे वतन का सबसे बड़ा दरिया दरिया सिंध है, अब वो दरिया ही ना रहा। दरिया के किनारे बैठते थे और पल में दरिया में ऐसे एक पांव रखते थे और दूसरा पांव दरिया के पार होता था। फिर वहां के लोग खड़े होते थे, हजरत से दम कराते थे, उनको दम करते थे, दुआ फरमाते थे, फिर आते थे, फिर यहां वालों के पास आते थे। चंद लम्हों में लोग उनका एक पांव यहां रखना, दूसरा पांव वहां रखना खुद आंखों से देखते थे। दरिया इतना सिमट जाता था जैसे सीढ़ी का एक कदम यहां है और दूसरा कदम ऊपर है। आपके सामने कोई बंदा सीढ़ी चढ़ रहा है तो आप उसके कदम गिन रहे हैं, ये पहले कदम पे सीढ़ी पे पांव रखा, दूसरे पे रखा, तीसरे पे रखा, चौथे पे रखा। उनके पास ये उलूम थे और लोगों को दम करते थे, दुआ करते थे। आखिर में जिंदगी के दिन जब पूरे हुए, जाते हुए अपने खास खादिम खलीफा से फरमाने लगे, देख ये सारी कायनात का जो राज मुझे पहला मिला है
یہ جو ایک قدم یہاں رکھتا ہوں دوسرا قدم دریا کے پار ہوتا ہے، یہ تو ہے یا لطیفو۔ اور جو مخلوق کو فیض مل رہا، جو بھی آتا ہے یہاں سے پا کے جا رہا، خالی نہیں جا رہا، بے اولاد ہے، نامراد ہے، پریشان ہے، مقروض ہے، تکلیفوں میں ہے، مشکلوں میں ہے، پریشانیوں میں، حالات کی اسرتوں میں ہے، مشکلات کے پہاڑ ہیں، ناکامیوں کے پہاڑ ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ یا ودود ہے، یہ سب کچھ یا ودود ہے، یہ سب کچھ یا ودود ہے۔ جب آپ تھیلی سامنے رکھتے ہیں نا، جس میں کالے ماش ہیں، جس میں ہرمل ہے، جس میں کالی کیا ہے مرچ ہے، جس میں کالی کلونجی ہے، یہ ہم وزن 50 گرام چھٹا، یہ جب سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ پڑھتے ہیں اور پھر جب یہ چھوٹی سی چٹکی اٹھا کے توے پہ ڈالتے ہیں، پھر وہ کالی دنیا کی چیخیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ پاک جل شانہ نے پردے نہ رکھے ہوتے، وہ اتنی چیخیں کہ انسان کے کلیجے پھٹ جاتے، اگر پردے نہ رکھے ہوتے اللہ نے۔ یہ وہ خفیہ علوم ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دی ہیں تسبیح خانے کی برکت سے، یہ وہ خفیہ علوم ہے۔ اب بابا جی کی آداب پھر سنیں، جو یہاں سے ایک قدم کس کا؟ دریا کا، دوسرے قدم یہ تو ہے لفظ لطیف۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ کیا نام؟ اللہ لطیف بعبادہ۔ یا ودود صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ انک رحیم الودود، یہ تو ہے صرف لطیف۔ سچ پوچھیں اللہ کے نام اتنی گہرائی میں ہیں میں بھی نہیں جانتا۔ میرا حال کیا ہے؟ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ سچا ہے۔ کشتی میں بیٹھے تھے مرج البحرین میں، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا سورۃ الرحمن میں۔ وہ پانی کا حصہ، وہ جگہ، ایک چڑیا ان کی کشتی پہ آ کے بیٹھی، اور اس کشتی میں آ کے اس نے بیٹھ کے سمندر سے چونچ بھرا پانی کا اور اڑ گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ، جو میرے پاس علوم ہیں، جن علوم کو تم سیکھنے آئے ہو، ان کا عالم یہ ہے کہ جیسے چڑیا کے منہ میں پانی اور باقی سمندر اللہ کا علم ہے۔ میرے پاس جو علوم ہیں ان کی حیثیت یہی ہے کہ چڑیا کے منہ میں جتنا پانی آیا ہے میرے پاس اتنا علم ہے، اور باقی جو سمندر ہے یہ سارا کا سارا اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کا وسیع اتنا علم ہے، اللہ کا اتنا بڑا نظام ہے۔ تو بابا جی نے جو پہلا قدم رکھا دوسرے قدم پہ، اور سمندر دریا وہ ایسے سکڑا دریا، اور بابا جی کہتے ہیں کہ جو دنیا وہاں دریا کے پار کھڑی ہوتی تھی انتظار میں، کہ بابا جی کی ترتیب تھی کہ صبح فلاں وقت میں بابا جی نے وہاں آنا ہے، وہاں والوں کو دم کرنا ہے، اور شام کو یہاں آنا ہے، یہاں والوں کو دم کرنا ہے، یا پھر ایسا کرتے تھے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، یہاں والوں کو دم کر لیا، یہاں چلے گئے اور قافلے آنا شروع ہو گئے، جو دم والے تھے دعا والے تھے وہ چلے گئے اور قافلے آنا شروع ہو گئے۔ ان کو کہا ٹھہرو، میں یہاں دریا کے پار والوں کو جا کے دم کرتا ہوں، وہاں کے دم کیا، وہ چلے گئے وہاں اور قافلے آنا شروع ہو گئے۔ انہیں پتا ہے کہ بابا جی اب پھر آئیں گے، ادھر دم کرتے تھے ادھر دم کرتے تھے، مسئلہ تو ایک قدم کا تھا، مسئلہ تو ایک قدم کا تھا نا۔ اس لیے کہا جن اولیاء کو طی الارض حاصل ہوتا ہے ان کا پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، 1400 میل، اور 1400 میل کو کوئی بندہ حساس آدمی کلومیٹر بنائے تو کتنے کلومیٹر بنیں گے، اس کو ذرا سوچ کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ 1400 میل کتنے کلومیٹر، صرف پہلا قدم کی بات کر رہا ہوں۔ دلی کی شاہی مسجد کے سامنے ایک بندہ نکلا تو دیکھا کہ ایک نماز پڑھ کے نکلے، ایک بندہ الٹی کر رہا اور کھایا ہوا سب نکال رہا۔ حیرت ہوئی، مسجد نہ دیکھی، مسجد کا دروازہ نہ دیکھا، ایک خارشی بیمار کتا تھا وہ اس کو چاٹ رہا تھا، کھا رہا تھا، اور یہ الٹی کر رہے تھے، وہ کھا رہا تھا۔ آخر کار اس نے ساری جگہ چاٹ لی، صاف کر لی، اور یہ الٹی کرنے والے چل پڑے۔ انہیں حیرت ہوئی، یہ بھی ان کے پیچھے چلتے گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے مڑ کے دیکھا، کون، کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ تو کون ہے؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا نہیں، کوئی اور نظام ہے۔ اتنی دیر میں چلتے دیکھا تو نقشے بدل گئے، حالات بدل گئے۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ کہاں ملک شام پہنچ گئے۔ جب میں ملک شام گیا تھا مجھے ایک قصہ بڑا یاد آیا تھا، کیونکہ سارے ابدال وہیں ہوتے ہیں، 40 ابدال کائنات کے وہیں ہوتے ہیں اور پوری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو کہا کہ میں شام پہنچ گیا، اور چلتے پھر ایک جگہ پہنچے جہاں اس ابدال کا مسکن ٹھکانہ تھا۔ کہا واپس کیسے جاؤں گا؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا یہ کیا تھا؟ کہا اس کتے کی غذا روزانہ پہنچانا میرے ذمے ہے، اس خارشی بیمار کتے کی غذا روزانہ پہنچانا میرے ذمے ہے۔ آج تو نے دیکھ لیا ہے، میں تو اس کی غذا روزانہ پہنچاتا ہوں، آج تو نے دیکھ لیا۔
یہ کائنات کے کیا راز ہیں؟ یہ لطیف ہے، یہ لطیف ہے۔ جب انسان ان دونوں لفظوں کو ملا کے پڑھتا ہے تو ایک طرف سفید پہاڑ ہے، ایک طرف سبز پہاڑ ہے، ان سب سفید پہاڑوں کے اندر سے برکات جمع ہوتی ہیں اور اس کے ارد گرد حصار آ جاتا ہے، پھر اس کا گھر محفوظ ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی محفوظ ہوتی ہے، پھر اس کی نسلیں محفوظ ہوتی ہیں، پھر اس کا رزق محفوظ ہوتا ہے، پھر اس کی دولت محفوظ ہوتی ہے۔ ہاں، میں ایک بڑا طاقتور لفظ کہہ گیا ہوں، اس کا رزق محفوظ ہوتا ہے، اس کی دولت محفوظ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین بڑے دادا پر دادا، میں کل ایک خط پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا میں وہ بدقسمت انسان ہوں جس کے پاس آج ایک مرلہ نہیں، میرے دادا کی 60 مربع زمین تھی۔ یا لطیف و یا ودود پہ پڑھنے والے کا رزق محفوظ ہوتا ہے، غور سے سمجھے گا۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو اس تسبیح خانے کے ان 11 جمعراتوں میں اپنی نسلوں کا رزق محفوظ کرا لیں، اپنے نسلوں کا بخت محفوظ کرا لیں، اپنی نسلوں کی دولت محفوظ کرا لیں، اپنے نسلوں کا نصیب اور مقدر محفوظ کرا لیں۔ کیونکہ آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے، آج دولت مند تھا باپ یا دادا یا پردادا، اس کے بعد میں ایک بندے کی قبر پہ کھڑا تھا، میرے ساتھ ایک مخلص تھے، اس دنیا سے چلے گئے، حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے اس بندے کی 1300 مربع زمین تھی۔ کتنی؟ 1300۔ آج اس کا بیٹا کسی کے در پہ روٹی پہ ہے، نہیں نسل نہیں گزری، کہ بندہ کہتا نا آہستہ آہستہ جاتی، کہ آج اس کی 5ویں 6ویں 7ویں نسل ہے جو کہ کسی کے در پہ نہیں، سگا بیٹا اور ایک ہی بیٹا۔ اور پھر کہا کہ کراچی میں کسی ملازم اور نوکر ہوتا تھا پہلے، آج وہ صاحب حیثیت ہے، اسی کی روٹی پہ ہے۔ اور مجھے پھر کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ اس ملازم کے گھر آخرکار وہ فوت ہو گئے، صرف روٹی پہ تھا، اور ایک فٹ جگہ، ایک بالش جگہ نہیں ہے۔ لطیف رزق محفوظ کرتا ہے، آپ سمجھ آئی؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو، نسلوں کا رزق محفوظ کرتا ہے۔ 2252 کلومیٹر، یہ 1400 میل کلومیٹر بنا، 2252 2252 2252 کلومیٹر اتنا بنتا ہے، اللہ اکبر، 2250 2250 کلومیٹر بنتا ہے پہلا قدم۔ اگر یہ کبھی شک پڑ جائے کیونکہ علم ہمارا تھوڑا ہے، نا واقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں یہ جادو جنات، یہ نظر بد، یہ ساری چیزیں انگریز کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ انگریز تو جادو اور چاند پہ پہنچ گیا، ایٹم بم بنا لیا، اس کو تو سمجھنا ہی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ اس بندے سے کہنا دیوانے، انگریز تجھ سے زیادہ ان چیز کو مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پرکھتا بھی ہے۔ ہم نے اپنی اپری کی سائٹ پہ ایک لائبریری قائم کی ہے جس کا نام ہے جادوئی لائبریری۔ انگریز کی ان کتابوں کو جمع کرتے جا رہے ہیں، سینکڑوں کتابیں جمع ہو چکی ہیں، لنکس ان کے حوالے، کہ جادو جنات، نظر بد اور یہ پراسرار کائنات کیسے ہے اور کس طرح ہے یہ پراسرار کائنات۔ اب سوچیں، آپ خیال کریں، آپ گمان کریں، میں آپ کو دل کی دنیا اور دلوں کے راز بتا رہا ہوں کہ جس وقت یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں، آپ کا رزق محفوظ، آپ کی نسلوں کی دولت محفوظ ہوتی ہے۔ اور نسلوں کی دولت بتاؤں کیسے محفوظ ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ تشریف لے جا رہے تھے، ایک دیوار گرنے والی تھی، آپ نے دیوار کو بنا دیا۔ تو پوچھا آپ نے دیوار کیوں بنائی؟ کہا دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور 2 بچے تھے، دونوں یتیم تھے، اگر دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا، لوگ لوٹ لیتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نسلوں کے خزانہ، اور بچے یتیم تھے، اور ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، وہ عبادات، وہ ذکر، وہ تسبیحات، وہ یا لطیف یا ودود، وہ اللہ اور کلمہ اور پتہ نہیں کیا اعمال، وہ نیک تھا، اور اس نیکی کی وجہ سے اس کی نسلوں کا رزق محفوظ ہوا۔ نیکی کی وجہ سے نسلوں کا رزق محفوظ، نیکی کی وجہ سے نسلوں کا رزق محفوظ۔ یا لطیف یا ودود کی برکت سے نسلوں کا رزق محفوظ ہوتا ہے، نسلوں کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ اور یا لطیف یا ودود کی وجہ سے ایک بات بتاؤں، نسلوں کا حسب اور نسب محفوظ ہوتا ہے۔ یہ بات آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ حسب نسب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ حسب نسب کا تعلق کس چیز سے؟ یہ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، غریب کی روٹی غریب کا مذہب ہوتا ہے، اس کی قوم، اس کا مذہب، اس کی زبان، اس کا علاقہ روٹی ہے اس کی۔
میرے پاس بے شمار لوگ آئے، مجھے ملاقاتیں کرتے کرتے لوگوں سے 40 سال ہو گئے، 1984 سے اس قدم میں نے اس شعبے میں قدم رکھا، آج بھی طالب علم ہوں، 2024 ہو گئی۔ میں نے لوگوں کے نام سنے، کہاں کے ہو، کون ہو، پیشہ کیا ہے، قوم کیا ہے، کس علاقے سے ہو، کہاں سے ہو، کہاں والد صاحب تھے، وہاں سے گئے، وہاں گئے، پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے، ہماری قوم یہ ہے، ہمارا پیشہ یہ ہے، لہٰذا لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، ہم فلاں علاقے کے تھے۔ مجھے کراچی میں ایک ریاست کا شہزادہ ملا، اسٹیٹ کا، برِ صغیر کی تقریباً 557 اسٹیٹس تھیں، ایک شہزادہ ملا، اور وہ شہزادہ وہ تھا جو بظاہر کمین تھا، اور اس وقت اس کی روٹی، اس کی روزی وہی تھی۔ آپ کو میری باتیں کچھ سمجھ آئیں؟ جب رزق کشادہ ہوگا، جب رزق وسیع ہوگا، تو پھر نسب بھی باقی رہے گا، نسب باقی رہے گا، ورنہ نسب باقی نہیں رہتا۔ یہ جو روزی ہوتی ہے، یہ جو روٹی ہے، یہ انسان کے نسب کو کھا جاتی ہے، نسب کو کھا جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے کمہار تھے، قوم کے وہ کھرل ہیں، خواجہ نور محمد مہار بھی وہی ہیں، کھرل ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ کمہار۔ مفتی اعظم تھے، مفتی کفایت صاحب دہلوی، وہ نائی تھے، ان کے ساتھ ایک پیشہ لگا، لیکن ایک عجیب بات بتاؤں، یہ پیشے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ میرے ہاں آپ کے ہاں جانی پہچانی جاتی ہیں۔ انگریز نے اپنے ساتھ یہ لیبل اپنے آپ کے ساتھ نہیں لگنے دیا۔ انگریز کا ہر بندہ ہر پیشہ کرتا ہے، ہر پیشہ کرنے کے بعد اس کو وہ شہری سارے قانون حاصل ہیں، اس کے ساتھ کوئی کمی اور کوئی مسلی اور اس قسم کا لفظ نہیں لگا۔ کیوں؟ اصل میں یہ لفظ مسلی تو کہتے ہیں ولایت کے تاجدار کو جس کی نسبت مسلح کے ساتھ ہو۔ اس نے کہا ایسا لفظ کہو کہ لفظ مسلی سے دور ہو جائے۔ ہمارے ہاں حویلی کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کو دیندار کہتے ہیں، وہ شہر کا کوڑا اور گھوں اور گند اور گندگی اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ لفظ لکھا کہ لفظ سوچو، یہ دیندار اگر کہو گے تو دیندار تو یہ ہوتے ہیں۔ ایک پوری ترتیب بنی، ایک پورا نظام بنا، اور یہ نظام اور ترتیب بنا 1833 میں۔ 1833 میں سب سے پہلے 1833 میں اس ملک میں انگریزی دفتری زبان کے طور پہ قانونی طور پہ لاگو ہوئی، اس سے پہلے فارسی تھی۔ 1833 میں انگریزی جو ہے بطور دفتری زبان طے ہوئی، فیصلہ ہوا۔ بس رزق کی وسعت، اس تھیلی والے عمل میں رزق کی وسعت، اس تھیلی والے عمل میں نسلوں کی حفاظت، اس تھیلی والے عمل میں آپ کی نسلوں کے لیے کشادگی ہے، اور اس تھیلی والے عمل میں ایک اور انوکھی چیز ہے، میں آپ کو عجیب بتاؤں۔ میرے پاس میں یہ 2098 کی بات شاید کر رہا ہوں، 2098 کی، تو میرے پاس جو ہے 1998 کی، اور 2098 ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ کون 2098 1998 کی بات کر رہا ہوں، تو میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ صرف ان کے پاس گالیاں تھی اور گالیاں سے جن نکالتے تھے۔ میں شہر کا نام نہیں لیتا، جگہ کا نام نہیں لیتا، گالیاں دیتے تھے اور گالیوں سے جن نکال دیتے تھے۔ ایک نظام ایسا بنا قدرت کا، ان کے پاس ایک مریض لایا گیا، انہوں نے اس کو گالیاں دی، جن چلا گیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ وہ گالیاں دیتے تھے، ان کے پاس کالے منتر تھے، اور کالے منتر کے لیے جتنا گالیاں دیں ناپاک رہیں۔ میں نے کہا نا کہ ایک ناری دنیا ہے، آگ کی دنیا ہے، ایک نور کی دنیا ہے، یا لطیف و یا ودود، نور کی دنیا ہے، وہ آگ کی دنیا ہے۔ اس کے لیے جتنا ناپاک رہیں، جتنا حرام کھائیں، جتنا حرام میں رہیں، جتنا حرام کی دنیا میں جن رات کھوئے رہے، اس میں وہ علم زیادہ عروج کرتا ہے۔ اور جو نور کی دنیا ہے جس میں ناپاکی اتنا اس کے خلاف ہے، یعنی اس میں پاک رہنا، حلال وغیرہ وغیرہ۔ ایک ایسا ان کے اوپر کوئی آزمائش بنی، یہ جو مریض آیا اس کے اوپر کالی دنیا کے بہت بڑے جنات کے سردار غالب تھے، ان کو اپنی گالیوں کی توہین محسوس ہوئی، انہوں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ باقی جتنے بھی تھے وہ بدلہ لے سکتے تھے، لے نہیں سکتے تھے، لینا چاہتے تھے پر لے نہیں سکتے تھے، اس کی طاقت زیادہ تھی، وہ طاقت میں بہت زیادہ تھا، وہ طاقت میں بہت زیادہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اس کا علم چھینا، اس کا علم چھینا، اور علم چھیننے کے بعد اس کو غلاظت کی طرف یہ بندہ جاتے جاتے
घोड़े की लीद पड़ी होती थी, कहता ये देखो कितना अच्छा लड्डू, और खाना भी शुरू कर देता था। घोड़े की लीद खाना शुरू कर देता था। लोग छीनते थे, उनको गालियां देता था, कितना लजीज है। और हिलाजत, गंदगी, निजासत, इसकी तरफ उसका रुझान था। किसी ने मेरा बताया, उस वक्त उनकी उम्र थी कोई 45-48 साल, को ज्यादा नहीं थी। शोहरत बहुत पाई, उसमें माल बहुत पाया, लेकिन वो जिन्नात के सरदार का कोई ऐसा उनके ऊपर कोई गुस्सा आया। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला। और मेरे दिल में क्या डाला, अजीब और गरीब डाला। मैंने कहा ये काली दुनिया के आदमी हैं। उनका नाम सुना तो मैंने कहा नाम सुना हुआ है। कहने लगे यही हैं जिनका नाम आपने सुना है, वो यही हैं जिनका नाम आपने सुना है, वो यही हैं। मैंने ये 4 चीजें मंगवाई, यही काली मिर्च, काले माश, कलवंजी और हर्बल, ये 4 चीजें मंगवाई। उनके घर के अफराद से कहा कि मैं आपको ये दम कर देता हूं, और मैंने भी उनको या लतीफो या वदूद दम करके दिया। मैं दम कर देता हूं, आप दम करें, और जिस वक्त इनके ऊपर गिलाजत और गंदगी का हमला हो, उस वक्त इसको पर तवे पे छाड़े, और इस तरह भी हो कि अगर वो धुआं इनके अंदर जाए तो अच्छी बात है, करीब बैठे हुए ये अमल करें, और इसमें ज्यादा से ज्यादा या लतीफो या वदूद पढ़े, ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़े। आए हम थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, पढ़ ना ले, अभी पढ़ लें, मैं कह रहा हूं आज आखिर में पढ़ लें, ज्यादा से ज्यादा या लतीफो। अच्छा, उसको पढ़, मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ते 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 अल्लाह का निजाम है, उसकी सेहत याब हुई। मैंने उनसे पूछा आपको क्या महसूस होता है। कहा कि एक बहुत काला खतरनाक जिन है, उसने मुझे पकड़ा हुआ है और मुझे कहते तूने मुझे गालियां दी हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने सबकी तौहीन की है, लेकिन मैं जिन्नात काली दुनिया का सरदार हूं। ठीक है, केस खुल के सामने आ गया, केस खुल के सामने आया। अच्छा, इस वाकये के बाद हम हज़रत दुआ अली सुनेंगे, वो किताब आपके पास होगी। केस खुल के सामने आया। मैंने कहा ऐसा करें, आप या लतीफो या वदूद पढ़ सकते हैं। अब वो पढ़ सकता था, होश में आ गए। उससे कहें तो जितना ताकतवर है, मैं कहें अपनी जुबान से, आपको नजर आ रहा? कहा मुझे नजर आ रहा, सामने है। मैंने उससे कहो तो जितना ताकतवर है, पता या लतीफो या वदूद ऐसे जोर से जरब मार के उसको कहो, इससे ज्यादा ताकतवर है जरब। हाँ, आज हमने जरब मार के, चोट मार के, सट्टा मार के, कुफर पे सट्टा, जरबें, जादू पे जरबें, जिन्नात काली चीजों पे, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बंदिशों में बांधा हुआ है, कर्जों में, बीमारियों में, तकलीफों में, मुश्किलों में, नाकामियों में, मसाइल में, परेशानियों में जिंदगी को जकड़ा हुआ है, उन पे जरबें मार के इंशाल्लाह पढ़ते हैं। पढ़े, पढ़ते। अच्छा, मैंने जब कहा ना, उन्होंने ऐसे किया, मुझसे कहने लगे तू हट गए। कहा कि मैंने पढ़ना छोड़ा, फिर मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा अब इस लफ्ज की ताकत आपको समझ आ गई? क्या ख्याल है अगर इस लफ्ज को, इन 2 अल्फाज को, किन को, या लतीफो, अगर इन 2 अल्फाज को, इन 2 अस्माए हुस्ना को, इन अल्लाह के मुबारक नामों को अगर आप ताकत से पढ़ेंगे और आपके घर वाले कुव्वत, ताकत, विजदान, कैफियत से पढ़ेंगे, तो बोलो बताओ फिर इन चीजों पे कितनी चोट लगे, इन चीजों पे कितनी जरबें लगेंगी। सोचो तो सही। अच्छा, उनको ये देखी दुनिया समझ आ गई। इंसान है, बाज़ औक़ात देखने से उसका यकीन ताकतवर हो जाता है, देखी दुनिया समझ आ। फिर जो उस बंदा खुदा ने या लतीफो या वदूद की खुद जरबें लगाई और घर वालों ने लगाया और इन चीजों को चलाते थे और बैठ बैठ के फिर रोता था, जमाने ने क्या देखा मुझे कि मैं गधे की, घोड़े की लीद खाता था। और फिर उसका हाल यह हुआ, अगर गधे और घोड़ी की लीद का नाम भी उसके सामने लेते, उसे कह आ जाती थी। नाम भी लेते थे तो उसके सामने नाम नहीं लेते थे, और उसकी जिंदगी फिर लाजवाब हो गई। फिर जो उसने या लतीफो या वदूदों के कमाल लोगों में बिखेरने शुरू किए, वो फिर पीर बन गया। कोई 2.5 साल, 2.25 साल, 2.5 साल उसकी जिंदगी की गर्दिश में आए, जिसमें गर्दिश में वो ऐसा जकड़ा कि घर की रोटी रोजी, घर का पानी का कतरा दाना कुछ ना रहा, और उसकी सेहत, जिंदगी कुछ ना रही। लेकिन अल्लाह पाक ने उसे तस्बीह खाने के पैगाम में, अबकरी के पैगाम में पहुंचाया। अल्लाह ने तस्बीह खाने और अबकरी का निजाम, अपने नाम की बरकत, उसकी जिंदगी में ऐसा उरूज आया, ऐसा कमाल आया, वो फिर से जो है उरूज और कमाल में चला गया। चोट से, अगर दर्द से, गम से, कैफियत से अगर पढ़े तो उस